سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ساتوں بیٹیوں سے بادشاہ بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا اور وہ اپنی بیٹیوں کے پاس گیا۔ باری باری اس نے اپنی سب بیٹیوں سے پوچھا کہ آخر وہ کس کا دیا کھاتی ہیں اور کس کا دیا پہنتی ہیں۔ تو بادشاہ کی 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور وہ اپنی 7ویں بیٹی کے پاس گیا۔ اس نے وہی سوال پوچھا جو اس نے اس سے پہلے اپنی 6 بیٹیوں سے پوچھا تھا کہ آخر وہ کس کا دیا کھاتی ہے اور کس کا دیا پہنتی ہے۔ تو بادشاہ کی سب سے چھوٹی اور 7ویں بیٹی نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کا جواب سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے غصے اور بے رحمی سے شہزادی سے کہا، تو پھر تمہیں ہمارے محل میں بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم ہمارے محل سے جا سکتی ہو۔ اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کو جنگل میں جا کر چھوڑ آئیں۔ شہزادی سے اس کا قیمتی لباس اور زیورات بھی اتروا لیے گئے اور اسے ایک معمولی سا لباس دے دیا گیا۔ شہزادی نے خاموشی سے وہ لباس پہنا اور وہ سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آ گئی۔ سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر جنگل سے واپس روانہ ہو گئے۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات ہونے والی تھی۔ شہزادی نے جنگل سے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی تاکہ وہ ان سے آگ جلا سکے اور اسے جنگلی جانور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ شہزادی ابھی لکڑیاں جمع کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر جنگل میں ایک جھونپڑی پر پڑی۔ اس نے لکڑیاں نیچے رکھی اور وہ جھونپڑی کی جانب روانہ ہو گئی۔ شہزادی جب جھونپڑی کے قریب پہنچی تو اسے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ شہزادی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک چارپائی پر بوڑھا شخص لیٹا ہوا ہے اور وہ زور زور سے کھانس رہا ہے، ساتھ میں پانی بھی مانگ رہا ہے۔ شہزادی نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو پاس ہی سے ایک پانی کا مشکیزہ اور گلاس دکھائی دیا۔ شہزادی نے مشکیزے سے پانی بھرا اور بوڑھے شخص کو دیا۔ بوڑھے شخص نے پانی پی کر شہزادی کو حیرانگی سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس بڑے سے جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ تو شہزادی نے بتایا کہ میں ایک شہزادی ہوں۔ شہزادی نے سارا قصہ بوڑھے شخص کو بتایا۔ اس کی بات سن کر بوڑھے شخص نے کہا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں اور 1 ہفتے بعد یہاں واپس آتا ہوں۔ بیٹی، تمہیں یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں آج صبح ہی کام پر جاؤں گا، تم اس جھونپڑی میں رہنا۔ بوڑھے شخص کے پاس ایک بکری بھی تھی اور بوڑھے شخص نے شہزادی سے کہا کہ اس بکری کا دودھ پی لینا اور مشکیزہ بھی یہیں رکھا ہے۔ تو شہزادی نے بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا۔ بوڑھا شخص شہر چلا گیا۔ شہزادی نے جھونپڑی کی اچھی طرح صفائی کی۔ شہزادی نے بکری کا دودھ نکالا اور کچھ دودھ اپنے لیے اور کچھ دودھ ایک برتن میں ڈال کر جھونپڑی سے باہر رکھ دیا تاکہ اگر کوئی بھوکا جانور آئے تو وہ اسے پی لے، اور خود جھونپڑی میں جا کر سو گئی۔ اگلی صبح جب شہزادی کی آنکھ کھلی تو اس نے جھونپڑی کے باہر جا کر دیکھا تو برتن دودھ سے خالی تھا اور اس کے قریب ہی ایک لال پڑا ہوا تھا۔ شہزادی کو یاد آیا کہ بچپن میں اس نے کہانیاں سنی تھی، جب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو وہ منہ سے ایک لال اگلتا ہے جو بہت قیمتی ہوتا ہے۔ شہزادی نے وہ لال وہاں سے اٹھایا اور جھونپڑی میں چلی گئی۔ اب ہر روز شہزادی جھونپڑی کے باہر برتن میں دودھ رکھتی اور ہر روز اسے ایک لال ملتا۔ اسی طرح 7 روز گزر گئے۔ شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو چکے تھے۔ 8ویں روز بوڑھا شخص کام سے واپس آ گیا۔ شہزادی نے کھانا دینے کے بعد اس بوڑھے شخص سے کہا کہ یہ دیکھیے، میرے پاس 7 لال جمع ہو چکے ہیں۔
میں چاہتی ہوں کہ آپ شہر میں جائیں اور انہیں فروخت کر کے ان سے حاصل ہونے والی رقم لے کر آئیں اور ساتھ میں کچھ مزدور بھی لے آئیں۔ میں جنگل میں ایک بڑا سا خوبصورت محل تعمیر کروانا چاہتی ہوں۔ شہزادی نے اس بوڑھے شخص کو 3 لال دیے اور 4 لال ایک مالا میں پرو کر اپنے گلے میں ڈال لیے۔ بوڑھا شخص شہر گیا اور اس نے وہ لال وہاں فروخت کیے اور ساتھ میں اپنے بہت سے مزدور لے کر بھی آیا۔ شہزادی نے چند ہی مہینوں میں ایک خوبصورت اور بڑا محل تعمیر کروایا۔ محل بہت بڑا اور بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی اور بوڑھا اس محل میں رہنے لگے۔ شہزادی نے اس محل میں بہت سے نوکر چاکر بھی رکھ لیے۔ اب شہزادی خوش تھی۔ ایک دن اس نے بوڑھے شخص سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جنگل میں ایک بڑی سی فیکٹری لگائی جائے تاکہ یہاں پر آ کر لوگ کام کر سکیں۔ بوڑھے شخص کی مدد سے شہزادی نے بڑی سی فیکٹری تعمیر کروائی اور اس میں آ کر لوگ کام کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی ماہ میں جنگل ایک بڑے سے اور خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا، جس کے چرچے پورے ملک میں ہونے لگے۔ بادشاہ تک بھی اس شہر کے چرچے پہنچ چکے تھے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فلاں شہزادی کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ وہ اس کا شہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ سپاہی جب شہزادی کے پاس بادشاہ کا پیغام لائے تو شہزادی نے کہا کہ بادشاہ میرے محل کو دیکھ سکتا ہے، مگر میری ایک شرط ہے کہ بادشاہ اپنی سبھی بیٹیوں کے ساتھ میرے محل میں آئے۔ سپاہی شہزادی کا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے شہزادی کی شرط مان لی اور وہ اپنی سبھی بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں آیا۔ شہزادی نے ان کا استقبال کیا۔ شہزادی نے ایک خوبصورت لباس سے بے تن کیا ہوا تھا اور اپنے چہرے پر نقاب لگایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ اپنی بیٹی کو نہ پہچان سکا۔ اس کی 6 بہنیں بادشاہ کے ساتھ آئی تھیں۔ شہزادی نے 7 رنگ کے کھانے بنوائے اور بادشاہ اور اپنی بہنوں کو پیش کیے۔ جب کھانا کھا لیا گیا تو بادشاہ نے شہزادی سے کہا، آپ نے ہماری بہت اچھی مہمان نوازی کی ہے، آپ نے ہمیں بلایا، مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر آپ نے اپنے چہرے پر نقاب کیوں لگایا ہوا ہے؟ شہزادی نے کہا، ٹھہریے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ محل میں چلی گئی اور اپنا پھٹا پرانا وہی لباس سے بے تن کیا جو محل سے واپس آتے ہوئے اس نے پہنا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے شہزادی سے کہا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ تمہیں جنگلی جانور اب تک کھا چکے ہوں گے۔ میں نے سپاہیوں کو بھی بھیجا، مگر انہوں نے آ کر یہی بتایا کہ انہیں شہزادی نہیں ملی۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ میں شہزادی صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ تمہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ بادشاہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ شہزادی اس محل میں ایک نوکرانی ہے اور وہ نہیں پہچان سکا تھا کہ وہی شہزادی اس کی بیٹی تھی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور رکیں، میں ابھی آتی ہوں۔ شہزادی واپس محل میں گئی اور ایک مرتبہ پھر سے عمدہ لباس سے بے تن کیا اور وہ واپس آئی۔ اب کی بار بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور وہ پہچان گیا۔ تو بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو شہزادی نے وہ تمام قصہ اپنے والد کو سنایا۔ بادشاہ رونے لگا اور روتے ہوئے اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ بہت شرمندہ تھا۔ شہزادی نے اپنے والد کو معاف کر دیا۔ شہزادی کی بہنوں نے اسے رشک سے دیکھا اور وہ دل میں سوچنے لگی کہ اگر انہوں نے بھی اللہ پر توکل کیا ہوتا تو ان کے پاس بھی آج وہ سب کچھ ہوتا جو سب سے چھوٹی شہزادی کے پاس تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔